بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات ماہ مقدس محرم الحرام دے اج دے اس بابرکت دن دے وچ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے تمام رفقائے کرام حضرات شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی پاکیزہ بارگاہاں دے وچ اپنے غلامانہ نذرانہ ہے عقیدت پیش کرن دے حوالے دے نال منعقد ہون والی اج دی اس بابرکت سالانہ محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اور آپ سب احباب جس عقیدت دینی جذبے اور محبت دے نال اس بابرکت محفل اقدس دا اہتمام فرمیندے ہو، اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے اس ذکر مبارک دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم دے خانوادہ اقدس اور آپ دے خاندان مقدس اور خاندان مقدس دے عزیز کارکناں دی کربلا تو مدینہ طیبہ دی طرف واپسی۔ تو جامع ترمذی جو کہ ساڑھے سہا ستہ دوی شامل ہے، جامع ترمذی دی دوسری جلد سوا 222 کتاب المناقب دوچ حضور ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جمعے والے دن 10 محرم الحرام سن 61 ہجری حضور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندین کہ میں جس وقت نماز تو فارغ ہو گئی تو اپنے گھر دے وچ مدینہ طیبہ دے وچ میرے اتے ذرا نیند دا غلبہ، ایسی طبیعت بن گئی اللہ پاک دی طرفوں کہ میں تھوڑی دیر دیگر تو پہلے آرام کر لواں۔ فرمایا جویں ہی مینوں گہری نیند آئی تو فوراً خواب دے وچ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف گن کے آئے۔ محبوب کریم علیہ السلام دی خوابی زیارت ہوئی۔ صحیح بخاری شریف دی دوسری جلد سوا 1035 کتاب التعبیر دے وچ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائندن کہ ساڑھے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مر رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ فرمایا جس ساڑھے امتی نے، غلام نے، خوش قسمت انسان نے خواب دے وچ میں اللہ دے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی زیارت کی تھی، فقد رآنی، وہ یقینی طور تے میری ہی زیارت کر رہے، اساں ہی دے خواب جلوہ گنے۔ فرمایا شیطان چاہے کتنی ہی کوشش کر لوے لیکن کدے بھی ساڑی صورت طیبہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تو مر رآنی فی المنام فقد رآنی، یہ سانو خواب ہی ڈٹھا، حقیقتاً اس ساڑا ہی دیدار کیتا۔ تو حضور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دا اصل نام حضور سیدہ ہند بنت ابی امیہ ہے، آپ ارشاد فرما دیا کہ خواب دیچ محبوب کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، لیکن آپ دی حالت طیبہ کیا ہے کہ علی رأسہ و لحیتہ التراب، قربان ونیو محبوب کریم علیہ السلام دی زلفے واللیل آپ دے سر اقدس اس تو بھی بہت زیادہ مٹی جڑی ہے وہ شرف اور برکت حاصل کر رہی ہے۔ لحیتہ ہی آپ دی لحیہ مقدسہ، ریش مقدس، داڑھی مبارک دے نورانی بالاں تو بھی مٹی بہت زیادہ شرف اور برکت پا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ بہت زیادہ مینوں محبوب کریم علیہ السلام غم دی حالت دے وچ آپ نظر آئے کہ محبوب علیہ السلام بہت غمگین ان پہ، غم زدہ ان پہ، اور اتنا گرد و غبار آپ تو برکت حاصل کر رہے۔ تو فرمایا کہ میں خواب ہی تڑپ گئی اور عرض کی تھی حضور مابے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا حالت طیبہ آپ نے بنا رکھی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفن، میں ہونے ہونے حسین دی شہادت گاہ اور قتل گاہ دے وچ موجود ہم پیا۔ محبوب کریم علیہ السلام تو جس نو بھی خواب دے وچ دیدار اپنا کرامن حقیقتاً محبوب علیہ السلام ہوندے، کیونکہ شیطان تا چاہے جتنی کوشش کرے
کدے نبی پاک علیہ السلام دی صورت طیبہ اور شکل منورہ اختیار کر ہی نہیں سکتا. محبوب علیہ السلام دا ہی دیدار ہو رہے، جو کوئی فرمان ہو رہے ہو محبوب علیہ السلام دا ہی فرمان ہے. تو واقع کربلا تو ٹھیک 50 سال پہلے محبوب علیہ السلام دا مدینہ طیبہ وصال اقدس ہو گیا. محبوب کریم علیہ السلام دی وفات شریف اور آپ دا وصال اقدس یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری 632 عیسوی دے وچ مدینہ طیبہ. آپ دا وصال اقدس ربیع الاول شریف سن 11 ہجری چ واقع کربلا 10 محرم سن 61 ہجری دے وچ 2 مہینے کم 50 سال پہلے مدینہ طیبہ وچ محبوب دا وصال اقدس ہے. اور 50 سال بعد واقع کربلا ہو رہے کوفہ دے 2 میل دے فاصلے دے دریا فرات دے کنارے وادی طف دے وچ میدان کربلا دے وچ. ہن مدینہ طیبہ تو عراق اور کوفہ دا فاصلہ بھی دیکھ لو، 50 سال دا وچ وقت بھی آیا کھلوتا ہے. لیکن محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں شہید تو قتل الحسین آنفن، میں ہنے وصال اقدس دے ادھی صدی بعد اتنے فاصلے دوتے کوفہ دے قریب میدان کربلا اپنے پیارے فرزند دل بند پیارے حسین دی شہادت گاہ دے وچ میں خود موجود ہوں. انہو قد قتل، ظالمہ نے میرے پیارے فرزند نو، میرے نواسہ مقدس نو، نوجواناں نے جنت دے سردار ہستی نو انہاں دے ساتھیاں سمیت شہید کر چھوڑے. فرمایا اس واسطے جڑا ہے اساں غم دی حالت دے وچ ہیں پے. تو میرے دوستو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے غم دا اظہار ساڈے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور خواب دے دیدار بھی فرما رہے ہیں حضور ام المومنین نو اپنی زیارت تو بھی. تو میرے دوستو غم حسین جڑا ہے نا، اے اساں جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کوئی ایک لمحہ ساری زندگی جس وقت بھی یاد حسین پاک آسی ساڑے دل ساڑے دماغ جتنا ظلم و ستم حق دے معاملے چنہ کریم ہستیاں ہوتے کیتا گیا اور حق دی حفاظت واسطے کیتا گیا، تو وہ ایک خون چکان داستان ہے. میرے دوستو اس واسطے کوئی مسلمان غم حسین تو خالی نہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت رشاد فرما دیں کہ جس بندے نو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دا غم نہیں ہے اس نو اپنے نصیب اور مقدر دوتے غم کرنا چاہیے. تو غم تو ہر وقت ساڈے تے غالب ہے، لیکن ایک ہوندے نے دل اور دماغ دوتے غم دا طاری ہونا، غم دا غالب ہونا. ایک ہوندے وقت عمل دے ذریعے اس غم دا اظہار کرنا. اظہار اس طرح کر سو جویں شریعت طاہرہ دا حکم سی، کیونکہ جو اللہ اور دے رسول علیہ السلام نے سانو قانون ضابطے عطا فرما چھوڑن، اگر سانو اللہ پاک نال سچی محبت ہے، محبوب کریم علیہ السلام نال سچی محبت ہے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی مقدس بارگاہاں دے نال سانو سچی عقیدت ہے، تو اساں جویں زندگی دا باقی ہر کام انہاں جسلے ساڈے تے امتحان آسی آزمائش آسی اور ساری کریم ہستیاں اور محبوب ترین ہستیاں دوتے جسلے امتحانات تو غم دا اظہار بھی کرسوں تا اس طریقے دوتے جیڑا طریقہ اللہ رو دے محبوب نے بیان فرما چھوڑا ہے. تو چونکہ قرآن پاک 20 آیات بینات ہیں کہ تواڈے اتے یا تواڈی محبوب ترین ہستیاں تے جس وقت کوئی بھی امتحان آوے آزمائش آوے تو پہلا کام ہے کہ تسا صبر و ہمت تو کام لمنا ہے. اور دوسرا صحیح بخاری شریف مسلم شریف کتنی کتابیں حدیث صحیح ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت غم آزمائش امتحان آوے تو فرمایا کہ من شکل ججوبا جڑا بندہ اپنے گریبان پھاڑ سی و درب الخدود اپنے چہرے دوتے تماچے مار سی و دعا بداول جاہلیت اور اس حالت وچ او کم کرے سی جڑے اسلام دی آمن تو پہلے دور جاہلیت وچ کافر مشرک کر دیاں فلیسا منا. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حاجی صاحب بھی ہو سکتا ہے، نمازی صاحب بھی ہو سکتا ہے، عالم صاحب بھی ہو سکتا ہے، ذاکر صاحب بھی ہو سکتا ہے، وہ سردار صاحب ملک صاحب چودھری صاحب سب کچھ ہو سکتا ہے فلیسا منا. لیکن ادا میں اللہ دے محبوب نال کوئی تعلق نہیں. فرمایا محبوب نالو دا تعلق ہے ساری ملت اور شریعت تے وہ ہے کہ غم دا اظہار بھی کرے تا اللہ رو دے محبوب علیہ السلام دے دتے اصولاں اور احکام دے مطابق کرے. تا غم حسین تو اسا کسے وقت خالی نہیں. سانو صبر دا حکم اور دے نال آپ دی سنت دتے چلن دا حکم ہے. اس واسطے اسا غم حسین تا ہر وقت سانو حاصل ہے اور اس تو وڈی ساڈے واسطے کوئی اور سعادت نہیں ہے. اور اس دے نال لیکن اظہار اساں کر دیں ذکر امام علی مقام دی صورت دے وچ ہاں ظالمہ دا ظلم بیان ہوندا ہے تا اکھاں وچوں آنسو آونے. میرے دوستو ایک فطرتی تقاضا ہے اساں آنسو بھی بہنے رج کے آنسو بہنے
لیکن اسا سینہ کو بھی یا اسا زنجیر زنی یا ایسے معاملے ماتم وغیرہ نہیں کر دے، کیونکہ اللہ اور دے محبوب علیہ السلام نے منع فرما چھوڑے اور فرما چھوڑے فلیس منا۔ باقی ہر بندے دی اپنی تحقیق ہے، ہر مسلک، سکول آف تھاٹ، مکتبہ فکر، انہاں دے اپنی کتاباں، اپنے اصول، اپنے ضابطے، لیکن جو سانو اللہ اور دے محبوب علیہ السلام نے قوانین عطا فرمائیں، غم ہر وقت ہے لیکن اظہار اس طرح ہے جی میں اللہ اور دے محبوب نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ الغرض حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس وقت بعد دے وچ ساریاں خبراں آئیاں اور میں تقابل کیتا اور ٹیلی کیتا معاملے نو، تا این جس وقت خواب دے وچ نماز جمعہ تو بعد میرے پیارے محبوب علیہ السلام دا مدینہ طیبہ مینوں دیدار ہویا آئی، تا واقعتاً بعد تحقیقات تو ثابت ہو گیا کہ این اسے ٹائم میرے پیارے امام علی مقام رضی اللہ عنہ دی شہادت ہو گئی ہے۔ اسی طریقے صحیح السند حدیث مبارکہ کتنی حدیث پاک دی کتاباں چھے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائیں دن کہ میں بھی سن 61 ہجری جمعے والے دن 10 محرم الحرام دا جمعہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام وچ ادا کیتا ہے۔ وقت میں مدینہ طیبہ محبوب دے سگے چچے زاد بھائین حضور سیدنا امیر المومنین مولائے مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے بھی سگے چچا زاد بھائین سیدنا عبداللہ بن عباس الحاشمی رضی اللہ عنہ فرمایا میں بھی جمعے تو بعد اپنے گھر پہنچا، میرے اتے بھی نیند دا غلبہ ہون لگ گیا، میں سوچا میں تھوڑی دیر آرام کراں، فوراً من محبوب کریم علیہ السلام دا خواب دیدار ہویا کہ ایک میدان ہے جڑا لاشاں نال اٹا ہویا ہے، ہر طرف خون ہی خون ہے، اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام انتہائی غم دی حالت وچ وبیدہ قارورۃ، اور آپ دے ہاتھ مبارک نورانی وچ ایک کھلے منہ والا شیشے دا برتن ہے، ویلتا کے تو دمن، اور مختلف جگہ تو محبوب کریم علیہ السلام خون دیاں ٹکڑیاں چا کے اس دے وچ جمع فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض کی تھی میرے آقا حضور سب کچھ حضور دے قدماں دے قربان، آپ رو بھی رہے ہو، آپ دی اتنی غم والی حالت بھی ہے، اور حضور کیا خون ہے جڑا کہ تسا چن کے اس برتن دے وچ پا رہے ہو۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس میرے چچا زاد پیارے بھائی، ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ حدیث سندن متنن صحیح ہے، فرمایا میرے پیارے حسین اور میرے پیارے حسین دے شہداء ساتھیاں دا خون مقدس ہے، اور فرمایا کہ قیامت والے دن انازع بہ عند اللہ تعالی، قیامت والے دن ایک طرف میزان دتے یزید ہو سی، عبید اللہ ابن زیاد ہو سی، شمر بن ذوالجوشن ہو سی، عمر بن سعد ہو سی، اور دوسری طرف میرا حسین اور حسین دا مقدمہ، یہ میں خون بطور ثبوت اکٹھا کر رہا ہاں، اپنے کول محفوظ رکھساں، اور میدان معاشر والے دن یزید دا حمایت یزیدی کرسن اور حسین دی حمایت میں اللہ دا سچا رسول علیہ السلام کرساں۔ ہاں جی آج ساڑے ماحول اور معاشرے دے وچ یزیدیت بہت زیادہ پھیل رہی ہے، کئی مولوی لوگ اس وقت بڑا یزید رضی اللہ عنہ، یزید رحمت اللہ علیہ، امیر المومنین یزید، اور یزید دیاں بڑیاں تعریفاں بڑیاں توصیفاں بیان کر رہے ہیں، تو انہاں لوگوں نے سوچنا چاہیے قیامت والے دن وقت تساں یزید دے نال ارسو حسین پاک دے نال تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان پہ، تو اسا اگر سچے غلام مصطفیٰ علیہ السلام دے تو سانو تو محبوب دی اتباع دا حکم ہے، محبوب علیہ السلام دی پیروی دا حکم ہے۔ تو یاد رکھو اج جیڑا بھی مسلمان حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی سچی غلامی دے وچ ہے، آپ دے عشق و محبت دے وچ ہے، آپ دی عقیدت دے وچ ہے، قیامت والے دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال کھلوتا ہو سی، محبوب دے جھنڈے دے وچ ہو سی۔ امام المحدثین امام بخاری علیہ رحمت حسن سند دے نال الادب المفرد دے وچ، امام ترمذی علیہ رحمت جامع ترمذی دوسری جلد 222 کتاب المناقب دے حسن سند دے نال تخریج کر رہے ہیں کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے حسین حق کی حقن، اور فرمایا میرے حسین دے نال اللہ پاک اتنی محبت فرمائندا ہے، اتنی محبت فرمائندا ہے کہ احب اللہ من احب حسینا، قیامت تک جڑا مسلمان مرد و عورت میرے حسین نال محبت کرسی، اللہ پاک حضرت حسین دے نال محبت کرن والیاں دے نال بھی محبت فرمائے سی۔ ہاں جی احب اللہ من احب حسینا، جڑا میرے حسین دے نال محبت کرسی، احب اللہ اللہ پاک پیارے حسین دے نال محبت کرن والیاں دے نال محبت فرمائے سی۔ تا اگر حضرت حسین پاک دے نال جڑا بندہ محبت کرتا ہوئے اللہ پاک اس بندے نال محبت کرتا ہے تو خود حضرت حسین پاک دے نال اللہ پاک کتنی محبت فرمائندا ہے۔ الغرض محبوب کریم علیہ السلام نے باقاعدہ مدینہ طیبہ حضور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بھی حضور سیدنا عبداللہ ابن عباس الحاشمی رضی اللہ تعالی عنہ خبر عطا فرمائی، اور
محبوب کریم علیہ السلام دے اس مقدس نواسے نے بھی جس وقت سب تو آخر تے جامع شہادت قربان ونیو نوش فرما لیا تو تینا بدبخت جڑے یزیدیاں نا انہاں دی غصے دی غضب دی اور بغض دی اگ وت بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ انہاں نے کیا کیتا حضور رؤوسہم تمام دے تمام سیرت نگار ائمہ محدثین مورخین شارحین حدیث سارے دے سارے متفقن کہ نہ بدبختہ نے بد ظلم عظیم ظلم الز ظلم کیتا کہ جتنیاں بھی انہاں 72 شہداء وچوں 73ویں ہستی حضور امام علی مقام ہیں آپ تو علاوہ 72 شہداء ہیں انہاں 72 دے 23 ہستیاں اہل بیت اطہار دی جامع شہادت نوش ماریں اساں اس سے واسطے اہل تشیع ذاکر دوستانوں درخواست کر دیں کہ مہربانی کرو اہل بیت اطہار دی تے جس ہستی دا نام مبارک لے سو برکات ہی برکات حسن تے اپنی قوم نو دسایا کرو نا کہ میدان کربلا دے 72 شہداء دے وچ باقی تے انکار کن ہستیاں حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے محبوب علیہ السلام دے ضعیف صحابہ کرام 80 سال دی عمر دے حضرت زہیر ابن قین الصحابی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں ہاں جی تے انہاں 72 وچوں 23 ہستیاں جڑیاں او اہل بیت اطہار اور خانوادہ نبوت دیاں ذرا یہ دسایا کرو کہ میدان کربلا حضور مولا مرتضیٰ دے کتنے بچے شہید ہوئے تو میرے دوستو شیعہ سنی کتابہ متفقن کہ انہاں 23 خانوادہ نبوت دی ہستیاں وچوں حضور سیدنا امیر المومنین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شاہ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل قیمتے 6 پیارے فرزندہ نے میدان کربلا جامع شہادت نوشمائے آج کل تا ذاکر صاحبان تا ساڑے عزیز صرف 2 ہستیاں دا ذکر کر دیں حضور سیدنا سلطان کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضور سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا عباس بن علی سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ باقی حضور مولا کائنات دے 4 پیارے بیٹیاں دا نام نہیں لیندے یہ 2 ہستیاں تیسری ہستی حضرت سیدنا ابو بکر بن علی بن ابی طالب جڑے میدان کربلا شہید ہو رہے ہیں چوتھی ہستی حضرت سیدنا عثمان بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جامع شہادت نوش مارن پنجویں ہستی حضرت سیدنا عبداللہ بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جامع شہادت چھویں ہستی حضرت سیدنا جعفر بن علی بن ابی طالب اہل تشیع دیکھو میں طالب علم لوگ ہاں حضور پیر سیال دے غلام ہیں سانو محبت ہی محبت دا درس صوفیاء کرام عطا کر دین اساں کوئی لڑا اساں تاں بکھرے ہوئے دلانو یہ ملا نہ سکو پہلا تا ساری ڈیوٹی ہے ملاونا ایک مرکز سے گھن آونا میرو محبت اساں دل تروڑن والے نہیں دل جوڑن والے ہیں اساں مسلمانہ دی یہ ڈیوٹی ہے اور بالخصوص اولیاء اللہ الکاملین دے جڑے غلام ہیں اور اساں اللہ دا شکر ادا کر دیں کہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز جو سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ عنہ دی اولاد امجاد ان پہ ہاں جی سانو انہاں دی غلامی دے نسبت حاصل ہے اسا دل توڑانا والے لوگ نہیں حضرت پیر رومی حضرت امام غزالی بڑی بڑی ہستیاں نے تحریر کیتا ہے کہ جس لئے ابراہیم علیہ السلام نو نارے نمرود وچ پا رہے ہیں تا ایک چڑی آئی پئی وہ دوروں اڑ دی آئی دور جھیل آئی پانی دا ایک مرکز آئی ہن چڑی دی چونج کتنی ساری ہوندی کتنا پانی ادو اسٹور کر لے سی چا لے سی وہ بیچاری چھوٹی جئی وہ اتھے ویندی آئی اتھو ایک قطرہ پانی دا چونج گندی آئی تو وہ اڑدی وہ تا اگ لگی ہوئی آئی اتنے ایریے دے وچ نارے نمرود پوری قوم جیڑی آئی اور نمرود سرکاری سطح تے انتظام آئی تو کئی کلومیٹر تک تپش جا رہی آئی جناب ہر پاسے وہ تو بہت اچھی اڈاری بھر کے بہت اچھی بن کے ایک قطرہ سٹین دی آئی اس بھامبڑ دیتے تو قطرہ تا جناب اتنے توڑی کیا پہنچیا اگ کیا بجھاویا ہو تو تپش دی وجہ تو تھائیں بخارات ہی کنورٹ ہو ویندائی تبدیل ہو ویندائی گیس بن ویندے ختم ہو ویندائی وہ جس لئے 10-15 چکر اس لائے نا اڑ کے ونیے تو ایک قطرہ چاہے پیر رومی فرمائے دینا آکے ایک قطرہ سٹے ہو فوراں بھاپ بن ونیے وقت پیچھا ونیے وہ جس لئے 10-15 ماری اس طرح کیتا نا تو وقت دے نال رمن آری جڑے پرندے ہن پہ وہ سارے جمنا آکھا بھائی تو اتنی جو محنت کر رہی ہیں ساڑا بھی دل کر دے کہ اساں اس اگ نو بجھاؤں جڑی اللہ دے پیارے خلیل دے خلاف لائی گئی ہے لیکن ساڑے اس قطرے دا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا وہ تو دوروں اسا سٹے سوں یہ قریب وینے ہیں تو سڑ بھنوے سوں اپنا بھی بچاؤ کرنا ہے دوروں قطرہ سٹے نے ہو تو فوراں بھاپچ وہ کہ ختم ہو ویندے اگ تا نہیں بجھا سکتے تو جس لئے ساڑے اس محنت نال اگ بجھنی نہیں نتیجہ نہیں نکلنا تو وہ اتنی محنت دی سن کیا ضرورت ہے اس وقت اساں تا ہمت ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا گل اگ بجھاون دی نہیں ہے بجھے یا نہ بجھے نتیجہ جو نکلے گل یہ ہے
کہ قیامت دا دن ہو سی جس لئے حضرت خلیل اللہ سیدنا ابراہیم بن تاروخ علیہ السلام دا معاملہ اللہ دی عدالت دے وچ اس وقت میزان تے آسی تو لوگ اس دور دے دو گروہ دے وچ ہوئے سن، ایک کو سن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خلاف اگ لاون والے، دوجے ہو سن اگ بجھاون والے۔ میں صرف اتنا چاہنیاں دنیا کوئی نتیجہ نہ نکلے، لیکن قیامت والے دن میرا ذکر اور نام اگ لاون والیاں چ نہ ہوئے، اگ بجھاون والیاں وچ ہوئے۔ تو حضرت پیر رومی جیسی ہستیاں نے، اولیاء اللہ الکاملین نے گلاں تحریر فرما کے سانو درس عطا کیتا ہے کہ اساں کدے بھی اپنے انسانی معاشرے دے وچ اگ لاون والیاں دے وچ نہ ہوں، لگی ہوئی اگ نو بجھاون والیاں دے وچ ہوں۔ تو میرے دوستو اس وقت ساری تا درخواست ہے، التجا ہے، اور تساں جمہور علیہ السلام اولیاء اللہ دے مبارک آستانے نال نسبت رکھن والے جتنے مسلمان ہو، جمہور علیہ السلام با ادب، اہل محبت و عقیدت، اہل سنت و جماعت، تو انو مبارک ہوئے۔ تساں ہکڑو ہستیاں نہیں، تساں اہل بیت اطہار دی ہر ہستی نال محبت کرتے ہو۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرمیندن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میرے دوستو وہ تصاد ہیں کہ چونکہ حضور مولا کائنات دے بالکل اساں یہ نہیں کہ جناب کوئی چیلنج کر رہے ہوں، نہیں، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ تو کوئی اگر ہک بھی شیعہ فاضل ہے تو جڑی گل میں فقیر عرض کر رہے ہیں وہ اپنی کتاباں دی روشنی چ دساوے بھئی شوکت سیالوی نے فلاں جگہ تے گڑبڑ کیتی ہے، میں اپنی زندگی دے آخری سانس تک ذمہ دار ہو سا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی، تو تمام شیعہ بھی متفقن یا رسول اللہ سے حق چار یار یا الہ۔ حضور مولا کائنات دے 6 پیارے فرزند، آپ دے جگر دے ٹکڑے، آپ دے دل اور اکھاں دی راحت، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر بن علی، سیدنا عثمان بن علی، سیدنا جعفر بن علی، سیدنا عبداللہ بن علی۔ اگر قیامت والے دن حضور مولا کائنات دے نال سامنا ہو گیا اور آپ نے فرمایا ذاکر صاحب تو تا ڈا منٹ دا تڈا 10 منٹ اتھے 10 منٹ اتھے 10 منٹ ڈا دہاڑے انج ترائے کاراں دے بھجیندا میں جو ایک پنچر ہو ونجے تے 2 کاراں نال ودیاں میں 1 منٹ دی تن دیر نہ ہوے، کروڑا روپے تو ڈا دہاڑے اکٹھے کر گندا میں میرے حسین دے خون دی وجہ تو تے وت اگر حسین میں علی دے جگر دا ٹکڑا ہائی، غازی عباس میرا پیارا فرزند ہے تے ابو بکر بن علی میں علی دے جگر دا ٹکڑا نہیں، کدے تے ایدی شہادت بھی بیان چ کرے، کدے تا ایدہ ذکر بھی کرے آچا۔ اگر تینوں میں علی دے نال سچی محبت آئی تو میرے تا ہر جگر دے ٹکڑے نال تین محبت ہونی چاہی دیئے، لیکن تیرے دل تیرے علم چ ہن چیزاں تو راتی دی کتاباں پڑھدا پڑھیندا میں، لیکن تو بنی اسرائیل دی طرح حق نو لکا ویندا میں، کیونکہ تینوں ابو بکر نام چنگا نہیں لگدا، عثمان چنگا نام نہیں لگدا، اس واسطے انہاں دا ذکر لکا گیا میں۔ فرمایا تینوں ذاکر صاحب چنگا نہ لگے، میں علی مرتضیٰ نو تا ابو بکر بھی چنگا لگدا ہی، عثمان و عمر بھی چنگا لگدا ہی۔ حضرت مولا کائنات دے 18 فرزند دن پہ، کیونکہ جب تک حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ اس عالم دنیا جلوہ گر رہی ہیں نا، آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی۔ جس لئے 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ دا وصال اقدس ہو گئے، تو آپ دے وصال اقدس تو بعد حضور مولا کائنات 29 سال اور 18 دن عالم دنیا دے جلوہ گر رہے ہیں۔ سن 11 ہجری حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ دا وصال اقدس قربان ونیو۔ حضور مولا کائنات دی شہادت 21 رمضان سن 40 ہجری، 40 ہجری چوں 11 ہجری کڈو باقی 29 سال رہ گئے، تے 21 رمضان چوں 3 رمضان کڈو باقی 18 رہ گئے۔ لہذا حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ دی نورانی ذات بابرکات دے وصال اقدس تو بعد ٹھیک 29 سال اور 18 دن حضور مولا کائنات عالم دنیا جلوہ گر رہے ہیں۔ مزید آپ نے 9 آزاد خواتین دے نال نکاح فرمائے، 4 ازواج آپ دیاں ایک ٹائم ایٹ اے ٹائم آپ دے نکاح اور حرم شریف موجود رہی ہیں۔ مجموعی طور تے آپ دیاں 10 شادیاں، 20 آپ دی کنیزن، آزاد خواتین چوئی اولاد ہے، کنیزاں چوئی اولاد ہے۔ شیعہ سنی کتابہ متفقن کہ حضور مولا کائنات دیاں 33 کل اولادن، 33 پیارے بچن، جنہ چو 18 پیارے صاحبزادن، 15 مقدس صاحبزادیاں رضی اللہ تعالی عنہم و عنہن اجمعین۔ ساداتنا حسنین کریمین، حضور سیدنا محسن بن علی، حضور سیدنا محمد بن علی الاکبر، جنہاں نو محمد بن حنفیہ 4تھے صاحبزادن، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی،
یہ علماء اہل تشیع چو جنہ نہج البلاغہ لکھی ہے علامہ الشریف الردی جڑے 406 ہجری فوت ہو رہے ہیں ہن 1446 سن ہجری ہے 140 سال ہو گئے نہج البلاغہ لکھن والے دی وفات نو علامہ الشریف الردی جڑے اہل تشیع امامیہ دے عالم ہیں اور نہج البلاغہ جیسی کتاب لکھی نے اے فرمیندن کہ میرے والد کا حضرت امام الائمہ حضور سیدنا امام موسیٰ القاظم رضی اللہ تو دی اولاد امجاد چون اسا موسوی سادات ہے لیکن ساڑی امی جان حضور مولا کائنات دے 6ویں فرزند حضرت سیدنا عمر بن علی بن ابی طالب دی اولاد دے چون تو شیعہ سنی مندن کہ حضور مولا کائنات دے 5ویں فرزند دا نام ابو بکر بن علی ہے اور 6ویں فرزند دا نام عمر بن علی ہے اور اگے عثمان بن علی ہے جڑے میدان کربلا شہید ہو رہے ہیں حمزہ بن علی جعفر بن علی عبداللہ بن علی عبید اللہ بن علی یحییٰ بن علی عون بن علی حمزہ بن علی جعفر بن علی عباس بن علی الغرض حضور مولا کائنات دے 18 پیارے فرزند جنہاں چ ابو بکر بھی موجود عمر بھی موجود عثمان بھی موجود اللہ پاک جو تو مٹھیاں مراداں بیٹیاں جیسی مٹھی نعمت عطا کرے تے اج اساں نمازاں چی بڑے سست روزے چی بڑے سست حج زکات جہاد قربانی ہر شے دے وچ عمومی ایک زوال دا شکار ہوئے کھڑوتے ہیں اس وقت مسلمان اللہ کرم فرماوے لیکن یہ بے عمل ہو ونیوں سست ہو ونیوں لیکن میرے دوستو اج بھی ان پڑھ تو ان پڑھ بے عمل تو بے عمل بڑے تو بڑے گناہگار مسلمان نو بھی اللہ تعالیٰ بیٹے جیسی نعمت عطا فرماوے فرعون دے نام تے اپنے بچے دا نام نہ رکھ سی حامان شداد لعین دے نام تے اپنے بچے دا نام ابو جہل دے نام تے نہ رکھ سی یزید دے نام تے نہیں اپنے بچے دا نام تے آکھو جناب ذرا رکھو چا نا یزید اپنے پتر دا نام تے رکھو چا فرعون او بڑا روئے زمین دا بادشاہی خدائی دا دعویٰ کریں دائی تو اڈا پتری بڑا بادشاہ مالدار بن سی ودن استاد جی حل تا نہیں گئے خدا خیر کرے کہ ہو گئے تو انو دماغ تو اڈا ٹھیک ہے ہاں جی تو اڈا ادب احترام استاد جی اپنی جگہ تے میں جیڑا وڈے تو وڈا گناہگار جیڑا سست عمل مسلمان ہوا لیکن میرے اندر ایمان موجود ہے میں نہ کافراں جہنمیاں دوستیاں منافقاں دے ناماں تے اپنے مٹھے بچیاں دے نام نہیں رکھ سکتا وہ آج کل دا گیا گزرا مسلمان وہ تک ہے کافر دوست کی جہنمی دے نام تے بچے دا نام نہ رکھے تے حضور مولا کائنات کی میں ایسے نام رکھ سکتے ہیں اپنے پیارے بچیاں دے ہاں جی وہ بھائی اللہ تعالیٰ مٹھی مراد بیٹیاں جیسی نعمت عطا کرے تا اپنے پتراں اور اولاداں دے نام انہاں ہستیاں دے ناماں تے رکھسو جنہاں دے نال دلی محبت ہو سی تو قرآن برحق فرمائندے رحماء بینہم تو میرے دوستو ایک عظیم گھرانہ ہوئے جتھے 18 ہستیاں جنہاں دے چہرے 14ویں دے چند دی طرح چمکتے ہوئے اور جنہاں دے جسمت اللہ پاک نے طبعی طور تے نیچرلی ایسی خوشبو پیدا کیتی ہوئے کہ جڑی باقی کسے دے وجود چنان دی ہوئے ایسی ہستیاں 18 جلوہ گر ہوئے 14ویں دے چند دی طرح چہرے ایسے خوشبودار حسن و جمال اچلاسانی اور تساں اس حویلی چ پہنچو اور جس لئے 18 جوان اکٹھے موجود دیکھو آکھو ایسے حسین و جمیل ایسے نفیس تسا کون ہو کہندے پوترو وہ آکھن جناب اساں بنو ہاشم ہیں اساں مصطفیٰ علیہ السلام دا خاندان ہے اساں مولا مرتضیٰ دے 18 پیارے بیٹے ہیں تو بات اساں جس لئے انہاں دے مبارک نام پوچھوں ایک ہستی آکھے میرا نام حسن بن علی ہے دوجی ہستی آکھے میرا نام حسین بن علی ہے تیسری ہستی آکھے میرا نام محسن بن علی ہے چوتھی ہستی آکھے میرا نام محمد بن علی ہے پنجویں ہستی آکھے میرا نام ابو بکر بن علی ہے عمر بن علی ہے عثمان بن علی ہے عباس بن علی ہے جعفر بن علی ہے عبداللہ بن علی عبید اللہ بن علی عون بن علی یحییٰ بن علی حمزہ بن علی ہاں جی زبیر بن علی تو میرے دوستو جتھے عباس بھی ہوئے محبوب دے چچا بنی ہاشم دا نام جتھے جعفر بھی ہوئے محبوب دے چچا زاد بھائی دا نام جتھے حمزہ بھی ہوئے محبوب دے چچا دا نام اور جتھے ابو بکر عمر بھی ہوئے بنی ہاشم دے نام بھی ہوئے صحابہ کرام دے وہ گھرانہ اہل سنت و جماعت دے گھرانے تو علاوہ کہندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اہل سنت یہ لوگ ہیں جڑے اہل بیت اطہار دے بھی غلام ہیں صحابہ کرام دے بھی غلام ہیں الغرض حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ دے جتنے 5 بھائی مزید جامع شہادت نوش ماں گئے آپ دے بھتیجیاں چو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ دے 12 فرزنداں دے چوں 5 فرزنداں نے میدان کرب و بلاد وچ یہ تو صرف حضور سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ دی شہادت بیان کر دیں جبکہ حضرت سیدنا محمد بن حسن بن علی سیدنا زید بن حسن بن علی سیدنا ابو بکر بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ الغرض 5 پیارے صاحبزادے ہیں جنہاں ابو بکر بن علی بھی موجود ہے
ابو بکر بن حسن بھی موجود ہیں، عمر بن حسن، زید بن حسن، محمد بن حسن اور قاسم بن حسن رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت امام حسن نے اگر پوچھ گدا مولوی صاحب ذاکر صاحب میرے پیارے دل بند فرزند قاسم دا ذکر کر دے آوے، یہ ابو بکر بن حسن میری اکھاں دا راحت اور اکھاں دا نور نہیں کدے تا ایدہ ذکر بھی کیتا چکروا۔ الغرض 23 ہستیاں نے جامع شہادت نوش مایا، وطنہ ظالمہ نے کیا کیتا کہ حضور رؤوسہم، انہاں چو جڑی جڑی مشہور ہستیاں انہاں سب دے انہاں بدبختہ نے بس سرے انور جڑیاں نو کٹ چھوڑے اور مبارک جسمہ تو جدا کر چھوڑے۔ ساڑھے محبوب علیہ السلام نے مسلے نو حرام قرار دیتا ہے۔ بخاری پہلی جلد کتاب الجہاد حدیث سید محبوب علیہ السلام نے فرمایا کافران دے نال این تواڈی دو بدو جنگ جاری ہوئے، تواڈے تے گولہ باری کر رہے ہیں، تساں اودے تے باقی جسم دا حصہ ٹارگٹ کرو۔ بخاری شریف پہلی جلد 394 کتاب الجہاد وچ واجتانب الوجوہا، کافراں مشرکاں بتاں دے پجاریاں مجوسیاں نال تواڈی جنگ جاری ہوئے، ہندوؤں نال، انڈیا والےاں نال، امریکیاں اسرائیلیاں دے خلاف جنگ جاری ہوئے۔ فرمایا چہرے نو نشانہ نہ بنائے۔ چہرہ انسان دا او جزو بدن ہے، عضو بدن ہے الذی خلقہ اللہ بیدہ، جس نو اللہ نے اپنی خاص توجہ دے نال پیدا فرمایا ہے۔ محبوب نے فرمایا لا ترفع عودک عن اولادک، اپنا ڈنڈا اور لاٹھی کدے اپنی اولاد تو نہ ہٹاویں، ہر لے تیرے ہاتھ وچ ڈنڈا موجود ہوئے لیکن مارنا نہیں، ہاں جی، لیکن فرمایا وجتانے بالوجہہ، پیارا بچہ مرو سبیانکم اذا بلغوا سبن، 7 سال دا پیارا بیٹا ہوئے، 7 سال دی پیاری بیٹی ہوئے، انہوں نماز دا حکم کرنا شروع کر دیو، اس نو سبحانک اللہم و بحمدہ پڑھاونا شروع کر دیو، 3 سال انہاں دوتے محنت کرو، اپنے نال کھڑا کرو، انہاں نو نماز پڑھاؤ، امیاں نانیاں ڈاڈیاں پیاری بچیاں نو، نانے ڈاڈے والے صاحب پیارے بیٹیاں نو 7 سالہ تو لے کے 10 سال دی عمر تک انج محنت کرائے، اور وَضْرِبُوا عَلَيْهَا اِذَا بَلَغُوا عشرن، 10 سال دا پیارا بیٹا پیاری بیٹی ہو کے نماز نہ پڑھے تو اس نو ذرا ایو جا طریقہ اختیار کرائے کہ انہوں ڈر پیدا ہوئے کہ اگر نماز نہ پڑھی اما ابا ناراض ہو سن، نانا ڈاڈا ناراض ہو سن، اور ہو سکتا ہے ہاتھ بھی چاہ چھوڑیں۔ فرمایا بت مونڈے دوتے کانڈ دوتے ذرا ہولی جی چپت لا چھڑائے، وجتانے بالوجہ، لیکن پیارے بیٹے اور بیٹی دے بھی چہرے تے کدے تھپڑ نہ پیا مارے۔ ساڑی شریعت دے وچ، اسلام دے وچ کسے بھی انسان دے چہرے نو ٹارگٹ کرنا تے تھپڑ مارنے چہرے دوتے میرے دوستو مصطفیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ جس لئے بیٹے دے چہرے تربیت دا بھی ہوئے معاملہ تے نسے مار سکتے، گناہگار ہو سکتے۔ اپنی پیاری بیٹی نو امی جان، نانی جان، ڈاڈی جان اودی کنڈ دوتے ہاتھ مرے سن، چاہ سر تے ذرا انہیں چپت لا چھوڑ سن، لیکن چہرے دوتے رخساراں تے مارنا تے چہرے دوتے اور چہرے دوتے نشانات، تو میرے دوستو اللہ پاک شدید ناراض ہوتا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام شدید ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا جس لئے کافران نال جنگ ہو گئی ہے تسا انہوں نے قتل کر چھوڑا، قتل دے نال مقصد پورا ہو گیا، ہن اگو انسانیت دی تذلیل ہے کہ تسا انہوں دے جناب ہاتھ پیر کٹو، انہوں دے نک اکھیں کٹ گنو، کن کٹ چھوڑو، انہوں دے گردناں کٹ چھوڑو، سر اڈے فٹ بال بنا کے کھیڑو، نہیں، اے انسانیت دی تذلیل ہے۔ او پیارے رحمت اللہ العالمین مصطفیٰ کریم علیہ السلام جڑے این حالت جہاد کافرہ مشرکان دے نال ایسا کام کرن تو منع فرمائیں دین، اس محبوب دے پیارے بچیاں دے نال یزیدی فوجیں سارے ظلم کر رہی ہیں۔ حضور رؤوسہم سر انور کٹ چھوڑے۔ حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سر مقدس سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ جتنی بڑی بڑی معروف ہستیاں انہاں سب دے سر انہاں ظالماں دے جڑے نیزیاں دوتے اچھالے، اور چونکہ جمعہ تو بعد دا ٹائم ہویا ہے جس لئے سورج ڈھل گیا، توت انہاں نے عمر بن سعد نے فیصلہ کیتا کہ جناب یہ 3 بندے نال رلن جنہاں دے وچ ایک حرملہ ہے پیا، ایک خولی بن یزید النخعی ہے پیا، ایک سنان بن انس النخعی ہے پیا، کہ جی اے تواڈے کول امانت ہے، باقی قافلہ بھی تھائیں راسی اجرات، اور اساں اپنے جتنے بھی مقتول ہیں یزیدی انہاں دے جنازے بھی پرسوں، انہاں دیاں قبراں تو انہوں پتہ ہے 18,000 دا انہوں دا لشکر آئی، کئی فنار ہو گئے، لیکن اجے بھی بہت بڑی انہوں دی ہزاراں دی تعداد موجود آئی۔ وہ تو ہر فوج دے وچ انجینئر کور ایک پورا دستہ ہویا کردا ہے، وہ تو منٹاں دے وچ انہوں نے قبراں تیار کی تھی اور سارا فوجیاں نے کر کے جنازے پڑھا کے اپنے لوگوں نو دفن کر دیتا، لیکن اے 73 ہستیاں بے گورو کفن انہیں موجود رہن دیتیاں۔ اور کئی معتبر کتاباں چے کہ داسو اجسادہم 10 ہستیاں نو منتخب کر کے جنہ چ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قربان ونیو انہوں دے جسماں دے گھوڑے بھی دوڑائے، شہادت تو بعد بھی انہوں دی مبارک ہڈیاں جسم ریزہ ریزہ کرن دی، ایسے
کوئی یعنی شکی القلب قسم دے یزیدی لشکر دے لوگن پہ. الغرض انہوں نے آکھا جی تسا 3 افراد امام علی مقام دا سر پہلے گورنر کوفہ والی عراق عبید اللہ ابن زیاد جڑا کہ 2 میل دے فاصلے دوتے کوفہ شہر وچ او پہنچاؤ تاکہ ثبوت ہو ونجے کہ حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا. بت آپ دے سر نو لے کے جس لے کوفہ دے داخل ہوئے تو اس لے ذرا تاریکی ہو گئی, مغرب تو بعد دا ٹائم آئی. انہاں و تنہ نے فیصلہ کیتا کہ جناب ہن تو دارالعمارت بند ہو گئے, ہن تو گورنر نے ملاقات نہیں کرنی اور حالات ایسے ہیں کہ وہ بہت زیادہ حفاظت بھی چاہتا ہے. لہذا انہاں تمام نے طے کیتا کہ جڑا خولی شخص ہے نا جی یہ جناب سر اپنے کو اسا کہ نہیں جی میں یہ کم نہیں کر سکتا, میرے چ جرات اور طاقت نہیں, نہ میرے گھر والے برداشت کر سن. تو سنان بن انس النخعی یہ عراق دے وچ بنو نخع نون خے اور عین نالے لفظ لکھا ویندا ہے. بہت بڑا قبیلہ ہے عراق دا, کئی ادھ وچ اہل حق ہستیاں حضور مولا کائنات دے سچے مرید اور غلام, اور کئی بڑے یزیدی اور بدبخت ناسبی لوگ ان پہ. تو الغرض اس سنان بن انس النخعی یہ ہن میں سنے جناب خود کلپ علماء اہل تشیع چو علامہ شہنشاہ نقوی صاحب انہوں دا, تو میں انہوں نے سمجھتا ہوں یہ بڑی ذمہ دار ہستیاں بڑے معتبر شخصیت و شاہ صاحب ہیں, لیکن انہوں نے بڑی کچی گل کی تھی. انہوں صرف صحابہ کرام دے بغض چاہ کے نا یہ سنان بن انس دے نال جو سنان دے والد انس دا نام ڈٹھا نے تو وہ تو محبوب علیہ السلام دے سچے خادم رسول اللہ علیہ السلام سیدنا انس بن مالک انصاری والے پاسے ٹور پین. اکھے جی یہ صحابی رسول اتنے بڑے جلیل القدر انصاری ہستی دا بیٹا ہے, صحابہ دی اولاد, او اللہ تینو شاہ صاحب ہدایت تا کرے, تیرے دل نور پیدا کرے, تو اتنا بڑا ذمہ دار ہے, لکھاں بندے تیری پیروی کر دیں, تو تو کم از کم اتنی کچی گل اور کمزوری گل کر رہے ہیں قیامت والے دن کیا جواب دے سے رب تعالیٰ دی بارگاہ. ہاں جی عالم دی تو ذمہ داری بہت وڈی ہے, جتنے لوگ دی پیروی کر دیں جڑے عالم ویسی وہ ساری تو پچھو ویسن, اس وقت انہوں تو بڑا سوچنا سمجھنا اور غور کرنا چاہیے. الغرض یہ بنو نخع دا شخص ہے اور سیدنا انس ابن مالک وہ اوس قبیلے انصار مدینہ وچوں, کتھے عراق دا نخعی قبیلہ, کتھے انصار مدینہ اوس دا قبیلہ خاندان ہک نہیں, تو صرف نا ڈٹھی کھلوتا ہے انہوں پیارے صحابی دا بیٹا بنائی کھلوتا ہے. آپ تا سیدنا انس بن مالک انصاری ان پہ, اوس اور خزرج 2 قبیلے مدینہ طیبہ وچ, آپ دا تعلق اوس دے نال ہے. ٹھیک ہے جی, تو حضرت انس دا کوئی بیٹا سنان نہیں ہے پیا, وہ انصار مدینہ نے, اے عراق دا بنو نخع دا شخص ہے سنان بن انس نخعی. اس نو وقت باقی ڈو آکھا جی ٹھیک ہے اے تا نہیں لے ویندا, تو مہربانی کر. اس آکھا ٹھیک ہے جی میں اپنے کولو لے وینا, میریاں ہیں 2 شادیاں, ایک میرے اپنے قبیلے بنو نخع دی خاتون, کتاباں چوں دا نا پورا او دے سسرال دا نسب موجود ہے. دوجی بنو اسد جڑے غادریہ بستی دے لوگ انہاں دی بیٹی میرے نکاح دے وچ, تو میں جناب ایک گھر چلا وینا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سر مبارک میں محفوظ رکھساں. انہاں کا جی صبح جس لے سورج نکل کے اتنی بلندی تے آندا ہے تو اس لے جناب عبید اللہ ابن زیاد اپنی نشست اور اپنے دفتر وچ آوے سی, اساں اجازت لے کے وترئیے کٹھے ہوئے سو, تو آپ دا سر مبارک چاہویں اور اس طرح پیش کرے سو چاہ اور بڑا انعام و اکرام گن سو. اے وقت سنان بن انس النخعی جڑا ہے اے امام علی مقام دا سر مبارک اس نے ایک تھیلے وچ پایا اور اس تو بعد گھوڑے دوتے سوار ہویا, ڈو کل نکھڑ کے اپنے گھر ایک دروازے دوتے پہنچا. دروازہ کھولا چونکہ کئی مہینے بعد گھر دے وچ آیا, گھر والیاں نو پتہ نہیں کہ جناب یزیدی فوج ٹھیک ہے سرکاری فوجی ہے لیکن انہاں دستیاں چ اے بھی موجود ہے, انہاں نو اے نہیں پتہ. بڑا ویلکم کیتا, خوش آمدید, اور اس تو بعد پوچھا بھی یہ تھیلے دے وچ کیا چیز جڑا ہے تو بیوی سمجھی بھی میرا شوہر اتنے عرصے تو بعد آیا ہے, میرے واسطے بڑے تحفے تائے, بڑی میرے نال محبت کردا ہے, اور ہر انسان دا طریقہ ہے پیا جس لے بیر سفر تو ویندن واپس آمن ضعیف والدین گھر چومن, بیوی بچے چھوٹے بہنا بھائی انہاں واسطے مختلف چیزاں گھن کے آندن, کپڑے وغیرہ جوتیاں گفٹ تحفے تحائف. تو اس نے فوری طور تے یہ زبان تے جاری ہوئے کہ ہاذا راسو حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت حسین بن علی بن ابی طالب دا سر ہے. بیوی اٹھائیں رک گئی دروازے دوتے, اسا کا لعنت اللہ علی شر کا, اے سنان تیرے اس شرط اللہ تعالی دی لعنت. الناس یجیئون بدرہم و دینار و تحف, جس وقت باقی لوگ اپنے گھراں چاندے اپنے بچیاں واسطے
گھر والیاں واسطے سونا چاندی درم دینار روپیہ پیسہ خرچے اخراجات اور تحفے گھن کے آندن، اور تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سب تو لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ دے پیارے بچے دے سر نو گھن کے آیا۔ اس تو بعد اس نے آکھا ارجے لوٹ ون میرے گھر دے وچ قدم نہ رکھے پیا، واللہ لن یجمع راسی و راسو کا تحت سقف واحد، میں تیرے کول فوراً مطالبہ طلاق کر رہی ہوں، اللہ پاک دی قسم تیرا اور میرا سر ایک بستر دے کدے بھی ایک کمرے دی چھت دے تلے ہن ابد تک جمع نہ ہو سی۔ نکل دھکے دے کے کڈا اور دروازہ بند کر لیا۔ آپ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر وچ پڑھو، امام ابو جعفر جڑے 310 ہجری انہاں دی تبرید وچ پڑھو، امام ابن جوزی دی المنتظم وچ پڑھو، بڑی بڑی کتابیں پوری صحت دے نال ہے۔ وہ واقعہ بعد خود دستا آئی جب تک اس نو مختار بن ابی عبید نے جہنم واصل نہیں کیتا اور اس نو قتل نہیں کر چھوڑا۔ الغرض اے وقت اس گھر چوں نکلا، چند ایک گلیاں تو بعد دا دوسرا گھر ہے جتھے بنو اسد علی بیوی اس دی موجود ہے، اسدی خاتون۔ اے وقت اس دروازہ ہن چکے انہوں سبق مل چکا آئی۔ اے وقت جناب ون کے دستک دیتی سلام کیتس، خادم نے آ کے دروازہ فرمایا ون اپنی مالکن ڈسا، میں آ گیا سنان بن انس النخعی۔ بیوی دوڑ دی چلی آئی جویں ون کے خادم نے ڈسا، آ کے بڑا استقبال، سارا سلسلہ گھوڑا خادم نے نپ لیا۔ یہ وقت اپنی بیوی دے نال گیا، اس فوری طور تے کھانے وغیرہ اس وقت گرم پانی دا انتظام سارا سلسلہ کر کے اس تو بعد جناب جسلے خاطر مدارت وہ جسلے کھانے وغیرہ دے پکاون دی نگرانی کر رہی ہے، یہ بدبخت اپنے سٹور روم وچ گیا اور بڑی احتیاط دے نال امام علی مقام دا سر انور و تھیلا چاہ کے تو اس نو اور کوئی چیز نظر نہیں آئی، ودا راس الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحت اجانتن، جویں عام ساڈے گھراں دے سٹور روم دے وچ ہاں جی ضرورت تو زائد چیزاں اساں کمرہ بنانے ہیں، اودے وچ چیزاں ساریاں رکھ دے تو اودے وچ ایک وڈی دیگچی نو دیگڑے نو عربی زبان وچ اجانتن آکھدے نے، وہ اس طرح دا کوئی برتن آئی دیگڑا ٹائپ برتن، اس نے جناب تھیلے دے چوں سر انور کڈا اور اس دے تلے رکھ کے اوتے او دیگڑی موندھی کر چھوڑی اور رکھ کے اس تو بعد جناب باہروں کنڈا لا کے اس سٹور روم دا یہ وقت اپنے کمرے چ آ گیا۔ بیوی نے کھانا پیش کیتا، جو ہائی سلسلہ رات نو دی بیوی نو جس نے اپنے شوہر دی خاطر مدارت تو فارغ ہوئی تو طبعی طور تے اس نو جنہیں ہوندا ہے بیت الخلا وغیرہ ونجن دی عورت نو ضرورت پیش آئی، جس نے گئی نا جی اپنے اس کمرے خواب گاہ دے وچوں بیڈ روم وچوں باہر آئی سہن وچ، اس ڈٹھا کہ جڑا سٹور روم والا کمرہ ہے نا اودے وچ بڑا نور اور روشنی ہے بھائی۔ اس آکھا میرے کمرے دے وچ روشنی کتھوں آ گئی ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی ساڈا سٹور روم ہے، ضرورت دیاں چیزاں تھائیاں اساں کٹھیاں کر کے جمع کر کے رکھ دیں اور ساڑیاں باقی چیزاں بھی کرائی انہوں بھی کوئی چور ڈاکو نہ ہوئے جناب نقب لائی کھلوتے میں وچ چراغ روشن اور منہ زیادہ روشنی کی تھی کھلوتے وہ تو بڑی اس آکھا میں شوہر نو جگہ ماں لیکن آکھا نہیں او تھکا ہوئے کتنے عرصے تو ڈیوٹی تو بعد آئے ہاں جی اس نے نہیں میں آپ ہی اس نے جناب تلوار کڈی اور اس بعد آہستہ آہستہ پہنچی تو ڈٹھا کے حیران ہو گئی بارو تک کنڈا لگو ہے اس آکھا اندر دروازے دا مطلب ہے کوئی باروں چھت پاڑ کے آیا یا پچھو نہ قبل آ کے آیا جس لئے آرام نال اس کنڈا کھولا غیر محسوس طریقے نال دروازہ کھولا تو ڈٹھا کوئی انسان کوئی نہیں کسے پاسے سوراخ نقب کوئی کچھ کوئی نہیں لیکن وہ اجانتن رآ استوانتن نور یستعو من تحت اجانتن وہ جڑا دیگڑا اس مودھا کر کے رکھو اس سرے انور دوتے اس دے وچو جناب نور دا ہی گویا کہ ستون اور پلارے جڑا چھت والے پاسے جا رہے ہیں نا جی اور جمیں اس دروازہ کھولا فوری طور تے رأت الطیر البیدہ تزفرفو حولہا ڈٹھا کہ جمیں اس کمرہ کھولا دروازہ کھول کے ڈٹھا حیران ہو گئی بھی یہ ساڑا دیگڑا مودھا پہ ہے اور ادھے وچو نور اس طرح لاٹ نکل رہی ہے جڑی چھت تک جا رہی ایک ستون پلر دی صورت دے اچانک ڈٹھا کہ کمرے دے وچ بارو جڑا ہے مختلف سفید رنگ دے ایسے پیارے پرندے جڑے کدے اس پہلے نہ ڈٹھے وہ آئے اور جڑا نور دو ستون بنا ہویا آئی نا او دے ارد گرد پرندے آنے طواف کرنا شروع کر دیتا چکر لاؤنا شروع کر دیتا جس سے اسے اے منظر ڈٹھا نا اس کا اتھے کوئی بڑی ہی عجیب اور بڑی عظیم چیز ہے ہاں جی اور یقیناً میرا شوہر گھن کے آیا اسی اور اس میں دسنا مناسب نہیں سمجھا ہن اتنا نور ہے اتنی روشنی ہے تو اس کیا کیتا حد نال جڑا بڑی احتیاط نال اس نے ڈردے ڈردے جناب اچایا دیگڑا تو تلے ڈٹھا کہ ایک ایسی نورانی صورت ہاں جی
چونکہ بنی ہاشم دا طریقہ ہی محبوب علیہ السلام دے پردادا جان سیدنا ہاشم دا، اور اس وقت تو بنی ہاشم دا طریقہ آ رہا کہ انہاں دے بچے بھی ہوئے نہ تا وال رکھ دیاں انہاں دی امیاں جناب کہ کنگھی کرے نہ موڑھیاں تک آن دیاں۔ محبوب علیہ السلام بھی آخری 3 سالہ چا آپ نے بال مبارک لمبے فرمایا، اور وصال اقدس اس حالت ہے کہ آپ کنگھی مبارک فرمائیں دیاں تا آپ دی زلف واللیل دی نوک آپ دے موڑھیاں دے نال چھو ویندی آئی۔ کانت لہو وفراہ، محبوب علیہ السلام دی وفرائی زلف مقدس آئی، چھوٹے والنن محبوب علیہ السلام دے تو الغرض آپ دے ڈاڈا جان حضرت ابو طالب چچا جان حضرت سیدنا حمزہ و سیدنا امام حسن مجتبہ امام حسین شہیدے کر بنی ہاشم دا طریقہ آئی، آپ دے وال مبارک چمک رہے ہیں، چہرہ انور نورانی، ہاں جی۔ تو اس نے ڈٹھا، لیکن اس نے چونکہ امام علی مقام دی زیارت نہیں کی تھی، اس کا انہا ہوئی کوئی لڑائی اور جنگ، اور کیسا خوبصورت جوان ہے۔ اس لئے امام علی مقام دی عمر مبارک 56 سال اور چند مہینے آئی، جس لئے آپ نے جامع شہادت روشمائی۔ لیکن آپ چونکہ سخت سیاہ خضاب استعمال کر دیں، امام حسن رضی اللہ تو امام حسین رضی اللہ تو نے اللہ دی اتنی عبادت فرمائیے، آپ نے 25 تا حج کیتے ہیں، انہاں 25 حج چو ساری کے 2 حج آپ نے پیدل کیتے ہیں مدینہ طیبہ تو مکہ مکرمہ تک، اللہ کریم دی محبت دوچ آکے وقت عبادت و ریاضت اتنا اللہ تعالیٰ دی محبت دوچ اتنا روندیاں آپ کہ آپ دے وال مبارک سر انور مچھا مبارک آپ دی داڑھی مبارک حضور امام علی مقام دی بڑی جلدی سفید ہو گئی ہے۔ عشق و محبت الہی ہجر و فراق دے امور و معاملات دے یہ ریت سکھی ہے کہیں کنوں ڈھولا لک چھپ باہ نہیں میں کنوں۔ حضرت سیدنا خواجہ غلام فرید صاحب چشتی نظامی کوٹ مٹھن شریف والے 1903 چ آپ دا وصال ہے، و جس لئے حضور قبلہ عالم سیدنا خواجہ نور محمد مہاروی کل ہند پنجاب دے راجہ ساڑھے دوست دلین دے نور محمد خواجہ وقت آپ دے اور آپ دے خلفاء دے زیر ادارت آپ جس وقت منازل سلوک تو وقت حسن و جمال مطلق دیاں تجلیات سامنے بھی آویندیاں، بعض اوقات وقت ہجر دا موقع تجلیات غائب تو جس لئے انہاں تجلیات دا دیدار ہوندہ ہی تو سبحان اللہ مقام انبساط تو جس لئے چھپ ویندیاں تو وقت ان کے باز آویندہ ہی و تڑپ اضطراب بے چینی رومنائی عاشق دا کم رونا دھونا بن رومن نہیں منظوری۔ ہاں جی، کئی تے روندے دید دی خاطر کئی رومن وچ حضوری، اور آزم عشق چ رونا پیندا بھامے ہجر ہوئے بھامے دوری۔ تو اس کیفیت وچ انبساط و ان کے باز دی حالت وچ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب دی کافی آپ دی کلم مبارک تو جاری ہوئی۔ ہاں جی، یہ ریت سکھی ہے کہیں کنوں کہندے کولوں یہ طریقہ سکھائی میرے محبوب۔ ہاں جی، یہ ریت سکھی ہے کہیں کنوں ڈھولا لک چھپ باہ نہیں میں کنوں۔ تو جس وقت تو ہجر دے معاملات وارد ہوندے نا جی تو وقت بڑھاپا بڑی جلدی آندا ہے، یاد محبوب دے وقت وال سفید ہومن لگ ویندے تو حضور امام علی مقام امام عاشقائن رضی اللہ تعالی حضرت علامہ اقبال فرما دیں آن سالارے قافلائے، ہاں جی عشق آپ عشق دے قافلے دے سالارن اور پرکارے مرکز عشقن پہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی ذات ببرکات وطوال مبارک جوانی دے عالم چی بڑے سفید ہو گئے وط آپ کانا یختبو شدید سواد ہے تو بڑے شدید سخت قسم دا سیاہ جڑائی وہ کالا خضاب حضرت امام علی مقام اپنی زلف مقدس تے بھی مچھا مبارک دتے بھی اور داڑھی مبارک تے بھی استعمال فرمائے، وہ ڈٹھا چہرہ انور ایسا تر و تازہ نورانی ہے لیکن گرد و غبار بھی برکت حاصل کر رہے ہیں، اور بڑی دیر دی اس ہستی نو شہید کیتا گیا سر انور، لیکن چہرہ انور ان تر و تازہ زلف مقدس ان چمکیلی ہونٹا مقدس تے ان مسکراہٹ ہے۔ شہید نو تو پتہ ہے کہ جس لئے جامع شہادت روش مہندہ ہے حدیث سیئہ چے سڑے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او دے جسم دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے بعد اچ پہنچ دے حجابات ہٹ ویندن اللہ تعالیٰ اپنے حسن مطلق دے انوار و تجلیات دا دیدار کروا چھوڑ دے۔ امام جلال الدین سیوطی فرمائدن میں جس لئے بخاری دے مقامات علماء محدثین اپنے شاگردہ نو پڑھا رہے ہم تو اس وچ حدیث صحیح آگئی بخاری شریف شہید جس لئے جامع شہادت روش فرمائندہ ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میں آج تو آڑے وچوں آہدم منکم ہاں جی لدغت ہو نملاتن یہ جڑی قویلی ہوندی ہے چونٹی کیڑی انگلش وچ آنٹ آخ دن کیڑی سمجھتے ہو نا یہ چھوٹی جائی بالکل کیڑی
فرمایا جس لے کیڑی تواڈے اوتے چک مارے چانا تے کتنی تکلیف ہوندی ہے، انہیں تھوڑی جی ہاتھ ملیں دے تکلیف ختم۔ فرمایا شہید نو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوندی۔ ہاں جی جس لے چونٹی چک مریندی ہے اودی تا وت بھی تھوڑی جی درد ہوندی ہے نا سانو، شہید نو تا اتنی درد بھی نہیں ہوندی۔ اور ادا پہلا قطرہ خون مقدس دا جے زمین تے بعد ہی پہنچ دے، حجابات ہٹ ویندن، اللہ دا دیدار۔ امام جلال الدین سیوطی پہ لکھ دین، میرے شاگرداں علماء محدثین نے فرمایا حضور تلوار لگ دی ہے اس دور چکے کلاشن کوفاں بمب کوئی نہ 911 ہجری چ امام سیوطی دا وصال ہے، آج تو 1100 سال کیا 550 سال پہلے دی گل پیا کرے نا۔ ہاں جی تے تلوار لگ دی ہے، تیر نیزہ بھالا تے درد کیوں نہ ہوئے، یہ تا حصے اور عقل دے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا من دساؤ قرآن تے تہاڈا ایمان، انہاں آکھیا جی قرآن تے تا کامل ایمان ہے۔ انہاں آکھیا جس لے علماء قرآن مندے ہو تو قرآن پاک چ کہ یوسف علیہ السلام دے حسن یوسف دی ایک جھلک زنانے مصر نے سائٹ کتانا ایدیا ہننا، حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین ہیں کہ انہیں نظر چاہ کے جو ڈٹھا نے نا تو حسن یوسف انہیں مستغرق ہو گئیاں کہ وہ سیب کٹن دی بجائے کتانا ایدیا ہننا۔ قرآن 12ویں پارے سورہ یوسف ہی فرماتا ہے اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیاں پتہ ہی نہیں لگا، اور زبان تے جاری ہو گیا ما ہاذا بشر، تا کوئی انسان ہو نہیں سکتا، ان ہوا الا ملک کریم، اللہ دی قسم ہے تا کوئی فرشتہ ہے جڑا انسانی لباس پہن کے آیا ہوتا ہے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام دا حسن مخلوق ہے، وہ جنہ زنانے مصر نو، حالانکہ عورتاں دا عقل جڑی ہوندی ہے وہ اگا ہوندی ہے تے جڑا انہاں دا جذبہ ہوندا ہے نا محبت والا وہ پیچھے ہوندا ہے۔ عورت تے اللہ نے شرم و حیا دے حجاب اور چادراں پائی ہوئی 100 تو زیادہ، تے عورتاں متاثر بعد وچ ہوندیاں، مرد پہلے انہاں نال کھچاؤ اختیار کردا ہے۔ عورتاں کہ وہ عام عورتاں نہ کوئی وزیر دی بیوی آئی، کوئی مشیر دی بیوی، وہ خواتین اولن پیاں، عام عورتاں نہ ہاں جی جڑیاں حضرت زلیخا دیاں ہم جولیاں، وہ وزیراں مشیراں دیاں بیویاں، وڈے گھرانے دیاں خواتین، ہاں جی، لیکن وہ بھی اتنا حسن یوسف وچ ڈوب گئیاں کہ کتا نہ دیا نہ۔ فرمایا یوسف علیہ السلام دا حسن مخلوق ہے، او دی جھلک آوے ہاتھ کٹی ویندا ہے، کوئی درد نہیں ہوندی، تے شہید دے اگوں تا اللہ دا حسن مطلق ہوندا ہے، اس نو کیویں درد محسوس ہو سکتی ہے؟ ہاں جی تو سیدنا امام علی مقام آپ تا سید الشہداء، آپ نو بھی تا دیدار الہی حسن مطلق دنوارو تجلیات حاصل، ہونٹاں دوتے ترو تازگی، نزاحت، نزاکت، لطافت، مسکراہٹ، اس کا بھاویں کوئی حکومت دے خلاف آئی، کیسی شخصیت آئی، لیکن اتنا حسن و جمال، اور شہادت تو بعد بھی، قتل تو بعد بھی ترو تازگی، اس کا یقیناً کوئی عظیم معاملہ ہے۔ وقت تو نہیں رکی، دروازہ اس نے ولایا اور پہنچ گئی اپنی خوابگاہ، شوہر نو بن کے جگہ چھوڑا سا۔ اس کا ماں کنتا تجیو بھئی، یہ کیڑی شے جس نو تو لے کے میرے گھر دے وچ آئے ہیں؟ بڑی اسٹال اس کا آج دن نپ لیا جناب اس نو، اور زبردستی گھن کے آئی اور دروازہ کھولا، ڈٹھا کہ جناب سر انور چوتا انوار جاری ان پہ پرندے طواف کر رہے ہیں۔ اس کا میں سچ دسائے ہستی ہے کون، یہ اللہ دی مقبول بندن۔ وہ تو مجبور ہو گیا، اس نے آکھا تے میں نو مجبور کر چھوڑا ہے، ہاذا راسو حسین ابن علی ابن ابی طالب، آکھن لگی ابن سیدت الزہراء سلام اللہ تعالی علیہ، اوتے حدیث وچ الفاظ حضور سیدہ کریمہ سلام اللہ تعالی علیہ دا ذاتی نام اسم گرامی ہے پیا، لیکن ساڑے حضور پیر سیال آپ منع فرمائے دین، عربی خطبے چی فرمائے دین، آپ کریم ہستی دے القابات لاؤ، فرمایا سانو غیرت آن دیئے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی افضل ترین صاحبزادی صاحبہ اور محبوب دے گھرانے دی ایسی کریم ہستی کہ جس لے آپ پل صراط تو گزر سن تا احکام جاری ہوئے سن، فرشتے فرمائے سن یا اہلا معاشر، اے معاشر موجود انسانوں، ہاں جی نکسو رؤوسکم وغدو ابصارکم ان ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمرو، اے اہل معاشر اپنے سر جھکا گنو، اپنی اکھاں تھوڑی دیر بند کر گنو، دوجا حکم آمن تک اپنی اکھاں بند رکھو، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نورانی صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی آپ اپنی ہستیاں دے نال گزر رہی ہیں پل صراط تو جنہ واسطے اتنی حیا۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز دے دور مبارک میں مفتی نعیم الحق صاحب نے بیان فرماتے، مفتی صاحب دربار شریف تے فرمائندن ساری موجودگی دی گل ہے کہ جمعے دے خطبے وچ مولانا عبدالرحمان صاحب علیہ رحمت نے حضور سیدہ دا ذاتی نام چلیا، حضور پیر سیال بعد ناراض ہوئے۔ ہاں جی اس واسطے اتھے تا لفظ راوی نے آپ دا اسم گرامی لے، لیکن سانو حضور پیر سیال دا حکم ایسا ہے، ادب دا معاملہ ایسا ہے۔ بہرحال
اس نے کہا او حسین بن علی جڑے حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ دے دل دی راحت. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اے شخص تیری دنیا بھی تباہ ہو گئی, تیری آخرت بھی تباہ ہو گئی. اور اودی زبان تے بھی ایا جاری ہویا کہ نکل ون اتھو میرے گھر دے وچوں, اسے وقت تیرا میرا میاں بیوی والا رشتہ ختم, میں تیرے کول مطالبہ طلاق کروں, اللہ دی قسم ہن کدے بھی ایک چھت دے تلے ایک بستر دے تیرا اور میرا سر کدے بھی اکٹھا نہ ہو سی. اس تو بعد دھکے دے کے کڈ چھوڑا, اور ساری رات اس نے فوری طور تے اس نے وضو کیتا, نوافل درود پاک دے وچ گزاری. صبح وقت شخص فوج دا ایک دستہ لے کے آیا, گھر داخل ہو کے حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سر انور حاصل کیتا. اور اس تو بعد جناب ایک بڑے وضع فی تشتن, ایک بڑے ڈش اور ٹرے وچ رکھ کے اتنے سرپوش اور کپڑا پا کے بڑے طریقے دے نال جناب عبید اللہ ابن زیاد دا جسلے دربار لگا اتنے بن کے اس نے پیش کیتا اور آکھا جی اوکر رکابی میرے برتن نو میرے کشکول نو سونے چاندی نال بھر دے, اس واسطے کہ او ہستی جڑے کے شہزادہ کونین اور رجل محجباہن پہ اتنی بڑی عظیم ہستی انہاں دا سر اسا پیش کر رہے ہیں. الغرض بخاری شریف وچ وتے حدیث پاک موجود ہے پہلی جلد کتاب المناقب وچ کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سر انور تو جس وقت انہاں ظالمہ نے کپڑا ہٹایا, عبید اللہ ابن زیاد فوری طور تے پہلی نظر آپ دے چہرے انور دی طرف دے دے, اس نے آکھا میں کائنات وچ بڑے بڑے حسین و جمیل ڈٹھن لیکن ما رأیت احسن وجہم منہو, حسین تو زیادہ سونے چہرے والا میں آج توڑی نہیں ڈٹھا. دربار وچ ہل چل ہومن لگ گئی کہ یہ تو الٹا تعریفاں پیا کردا ہے. یزیدی غصے دے وچ آون لگ گئے. وقت اس نے جناب اپنے جسلے وزیراں مشیراں دی کیفیت ڈٹھی, فوراً اپنی شرمندگی مٹاون واسطے حق تو دی زبان وچ جاری ہو گیا کہ اللہ دی قسم میں بڑے بڑے حسینہ جمیلن ڈٹھا ہے لیکن اس حسین جیسے حسین چہرہ میں آج توڑی جڑا اتنی دیر تو اپنے جسم منور تو بھی جدا ہے. اور قربان ونیو حالت ہے کہ جنن دے یزید پلید تخت نشین ہویا ہی 23 رجب المرجب سن 60 ہجری تو لے کے رجب دا آخری ہفتہ گزر گیا, شعبان دا پورا مہینہ, رمضان, شوال, ذیقعدہ, ذوالحج, محرم دے 10 دن. الغرض جنن دے یزید تخت نشین ہوئے اہل بیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو ایک لمحہ انہاں وا سکون نہیں آمن دیتا. تے اتنے درد مندیاں دی منزلاں وچوں گزر کے اور اتنے گھنٹے ہو گئے جس میں انور تو بھی جدا لیکن اتنا حسن و جمال, ما رأیت احسن وجہ منہو, میں سستی تو زیادہ حسین چہرہ. لیکن وہ جڑے یزیدیاں انہاں او جڑی تعریف سنی انہاں نے ہضم نہیں ہوئی, چہرے تے جناب غصے دے آثار. تو وقت اس نے جناب معاملات نو کنٹرول کیتا اور اپنی خفت اور شرمندگی مٹاون واسطے وقت اس نے کیا کیتا ہے حد وچ ایک چھڑی آئی جڑی کہ اج کل جویں ساڈے چیف آف آرمی سٹاف ایک سٹک رکھ دین, اس وقت جڑا سربراہ ہویا کردا ہے یا سربراہ دا نائب انہاں نو بھی ایک چھڑی ملدی آئی سرکاری طور تے, یہ انہاں دی علامت ہویا کردی آئی حکمران ہون دی. چنانچہ وہ چھڑی قدیب جس نو یا قدیب آکھ دین عربی زبان اس نے جالا ین کو تو قدیب بے قدیبن فی یدہ ہی دے حد وچ چھڑی آئی جدن علی امام علی مقام دے چہرے انور نو اس نے ہونٹ مقدس. توجہ میں آئی توانو کوئی کم پے ونیا اسلام آباد تو موجودہ حکومت جڑی ہے میاں شہباز شریف صاحب دی, بے شک تساں ووٹ نہ دتا ہوے, انہاں دے نال متفق نہ بھی ہوو, لیکن کوئی وفاقی ادارے دا کم پے ویسی تو تانوں وننا تا پوسی مجبوری ہے تہاڈی سرکاری طور تے کہ وننا ہے تساں اسلام آباد دے وچ اس متعلقہ آفس دے وچ اس دفتر دے وچ. بس سارے پیارے محبوب علیہ السلام دے کئی صحابہ کرام چونکہ کوفہ وچ باقاعدہ آباد ہو چکے ہیں. تا حضرت سیدنا برہ ابن عازب انصاری رضی اللہ عنہ بہت ضعیف العمر, وہ اپنے کسے کم دی غرض راندے مدینہ طیبہ کوفہ دے وچ گئے ہوئے یا جس ذریعے بھی گئے ہوئے انہاں جس نے شور شرابہ سنا جی کل حضرت امام علی مقام نو کربلا دے وچ شہید چکے جڑے لوگ داخل ہو گئے کوفہ وقت کئی دن نہ نکل سکے چونکہ کوفہ دی انہاں نے اتنی ناکہ بندی کر چھوڑی آئی نا جی کہ چڑی بھی نہ داخل ہو سکتی, محاوراتن چڑی پر نہیں مار سکتی. جی میں میدان کربلا دا انہاں نے گھیرا پائے ہوئے آئی, اسی طریقے کئی دنوں تو انہوں نے کوفہ نو مکمل طور تے گھیرے چڑے ہوئے آئی. وجہ جس نے انہاں شور شرابہ سنا جی حضرت امام علی مقام آپ دے ساتھی شہید کر دیتے گئے, آپ دوڑے و دارالعمارت دی طرف تحقیق واسطے. تو جی میں آپ پہنچے امام علی مقام دا سر انور پیش ہو چکا ہی اور یہ شخص آپ دے ہونٹ مقدس رخساراں دے جڑا ہے وہ چھڑی لا رہا آئی. تو آپ نے فرمایا کہ یبنا عبید اللہ یا یبنا زیاد, اے عبید اللہ ابن زیاد لا تفل نہ کر,
اے ہونٹ مقدس رخسار انور او ہن جڑا بوسا گاہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ. وقت اس بدبخت نے آکھا کہ کون ہے یہ شخص بڑھا ضعیف اس نو میرے معاملے یہ مینوں درس دے رہے اور سمجھا رہے، یہ میرے تو بڑا صاحب علم و دانش ہے، سانو پتہ ہے اساں کیا کرنا ہے. کچھ لوگوں نے دسایا جناب یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بزرگ صحابی ان پہ. وقت تھوڑا جہا ٹھنڈا ہون لگ گیا اور آکھن لگا کہ اگر میں تیری صحبت دا خیال صحابیت دا خیال نہ ہویا تو میں تن پوری سزا دے اور آئندہ حکمران دے نال گل کنجے کرنی ہے ادا میں تن ہمیشہ واسطے عبرتناک طریقہ بھی سمجھا چھوڑا. آپ نے غصے دے وچ آ کے پاؤں پٹھے بزرگ صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا میں تو صرف نبی علیہ السلام دا شرف صحابیت حاصل ہے نا، تے جیڑی ہستی دی بے ادبی پیا کرے نے تے جنہاں دے سر انور کٹے نے یہ نسبت صحابیت بھی رکھتے ہیں تے مصطفیٰ علیہ السلام دا خون بھی نہ دے جسم اقدس وچ جلوہ گر ہے. اس صحابیت دی نسبت دا احساس ہے، اہل بیت نبوت دی نسبت دا احساس نہیں. اور اس بعد آپ باہر نکل اور فرمایا اے قریش، اے اہل اسلام، جس لئے ابن دعی او لوگ جنہاں دے ڈاڈے دے نام دا پتہ کوئی نہیں، حرام زادے لوگ جنہاں دا نسب عربی ثابت کوئی نہیں، تسا جس لئے انہاں نو حکومتہ دے سو تو توڑے شرفاء اور عظیم لوگاں نال یہ حال ہو سی اور ان قریب تسا سارے عوام دا بھی یہ حال کیتا وے سی. الغرض عبید اللہ ابن زیاد اس تو بعد جناب کچھ دیر گزری تا انہاں لوگاں نے میدان کربلا دے وچوں حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے جڑے باقی بچے حضور سیدنا امام الائمہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی جاری برکات دی چو برکت عظیمہ حضور سیدنا امام علی بن حسین امام سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالی دی کریم استی، باقی اہل قافلہ مرد و خواتین بچے بچیاں مرتا ہی کوئی نہ، خواتین مقدسات یا پیارے بچے اور کچھ پیاری بچیاں، کچھ میدان کربلا دے شہید ہو گئے، کچھ جڑیاں اڈے اڈے بکھر گئے رات دے وقت جس لئے انہاں ظلم دا بازار گرم کیتا. تو الغرض یہ نورانی قافلہ بھی پیش کر دیتا گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے سیدنا علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی طرف دیکھ کے آکھا من ہاذا یہ کون ہے پیا؟ دسایا گیا جی ہاذا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. اس کہا اساں تا سارے نو ختم کر دیتا، یہ علی بن حسین کننے بچ گئے؟ اور علی بن حسین تا فہرست وچ موجود ہے کہ قتل ہو گئے. انہاں کہ نہیں جی او علی بن حسین الاکبر ہے 23 سال دا. اے علی بن حسین الاوسط، حضرت حسین دے 5 بیٹے، 3 بیٹیاں دا نام علی ہے، چوتھے بیٹے دا نام عبداللہ بن 3 بیٹیاں دا نام علی بن حسین ہے. فرق واسطے وڈے بیٹے دا نام الاکبر سب تو وڈا، الاوسط الاصغر. تا علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. اور حضرت لیلہ بنت مرہ وچوں آپ دے 2 بیٹے عبداللہ بن حسین اور ابو بکر بن حسین. عبداللہ بن حسین بھی شہید ہو گئے اپنے باپ دا دفاع کرتے ہوئے، ابو بکر بن حسین بھی شہید ہو گئے. علی اصغر او دودھ پیون دی عمرے چن ایک جا سہمن غربن ایک تیر آیا اور انہاں دا حلقوم اقدس بھی شہید کر چھوڑا انہاں نو بھی. تو 5 بیٹیاں چوں 4 انہاں دے شہید ہو گئے. جڑے فہرست وچ نام علی بن حسین ہے وہ علی بن حسین الاکبر ہے. اے انہاں دی کنیز حضرت شاہر بانو سلامہ دے وچوں انہاں دا نام علی اوسط ہے سجاد زین العابدین. اس آقا جی فقتلوہ، سانو یزید دا حکم آئی کہ آل رسول اللہ السلام اور حضرت حسین دی اولاد چو کسے نو نہیں چھوڑنا. انہاں کہا یہ بڑا شدید بیمار ہے. اس آقا کچھ بھی ہے، یہ صحت مند ہو کے انہاں دی اگا نسل چل سکسی اور سانو حکم ہے پیا. تو وہ تمام کتابیں کہ حضور سیدہ زینب عالیہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ حضور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دی مقدسہ پھوپھی جان آپ نے بتا آپ نو اپنے نال لپیٹے اور فرمایا لا حتی تقتلونی، جب تک تسا میں نہ قتل کر سو اس وقت تک میرے بھتیجے دے قریب نہیں آ سکتے. ظالموں ہک ہستی ہے کم از کم سانو مدینہ طیبہ ونجن واسطے ہک تا مرد ساڈے وچ رہن دیو. ہاں جی اللہ پاک نے چکے قیامت تک حسینی سادات کرام دا فیض و برکت سارے جاری رکھنا آئی. تو وہ دے دل دوتے اللہ پاک نے نرمی پیدا فرمائی، امر جاری فرمایا اور اس نے آکھا کہ رحم ماستن. ہاں بھائی جڑا رحمی رشتہ ہوندہ ہے حقیقتاً واقعی اس طرح ہوندہ ہے کہ پھوپھی جان سکی اور یہ نہیں چاندیاں کہ انہاں دا بھتیجا اچھا ہی نہیں کرو کہ فوّدوا امرہو الی یزید. اس قافلے نے چونکہ کل دمشق دی طرف چلا بڑھنا ہے لہٰذا انہاں دا معاملہ انہاں دی ہن پھوپھی جان نو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور میرے دربار چ ایک کوہرام مچ گئے. تو چلو اس دا معاملہ میں لکھ بھیجساں اور یزید دے سپرد کر دیں، جو یزید فیصلہ کر سی مرکز اسے دوتے عمل کر دیتا ویسی. اس طرح اللہ پاک نے اسباب پیدا کیتے
اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ شدید بیمارن پہ آپ اس طریقے دنال بچ گئے اور قافلہ انہوں نے ہک دہاڑے کوفہ بھی ٹھہرایا اور دوسرے دن جان بوجھ کے چونکہ دو راستے ہیں دمشق ونجن والے، ایک دریائے فرات دے پار والا رستہ ایک دریائے فرات دے اروار والا جد تے وادی طف اور جناب میدان کربلا ہوندا تو انہوں نے جان بوجھ کے میدان کربلا والے پاسو اگلے دن قافلہ جس لئے قافلہ وط میدان کربلا پہنچا تو ڈٹھا کہ یزیدیاں دیاں تا قبرانوں تو دفن ہو چکے ہیں، لیکن تمام تو اس وقت حضور سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی دی زبان اقدس جا رہی یا محمد یا المصطفیٰ انا حسینا مزمل بالرماد والدماء ارایا، اے میرے پیارے نانا جان ذرا ادھے بھی توجہ فرماؤ، اے تواڈے دین اور تواڈی امت دے بنیادی حق دی حفاظت واسطے یہ او تواڈا پیارا حسین ہے جدی آمد تے تسا جمعے خطبے روک چھوڑ دیا وے، جڑا تواڈی پشت انور تے سوار ہویا تے سجدے لمبے فرما چھوڑ دیا وے، لیکن انہاں جب تک خود نہ لوے نا خود ناوے اتار دے کہ میرے حسین دی طبیعت دے خلاف نہ ہو ونجے، میرے حسین نو پریشانی نہ ہوئے، جتنی دیر آپ پشت تے کھیڑ دے روے نا جلوہ گر اور سوار روے نا محبوب سجدے دی تسبیح آپ زیادہ پڑھی رکھے نا سجدے چو سر انور، لیکن اج نانا جان حسین دی قربانی دیکھو جنہ توڑے دین دے سیاسی نظام دے پہلے اصول نو بچاون واسطے اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے، آج یہ سران تو بغیرن ارایا انہاں دے نورانی جسمت کپڑے بھی ظالمہ نے نہیں سلامت روان دیتے اور مزمل بالرماد والدماء اے خونہ دا لباس پائی پہن اے ریت دا لباس پائی پہن۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے جس لئے دل خراش منظر دوسرا دن نہیں آئی، ہاں جی تو ان التیاری حصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین، ہاں جی الغرض کچھ دیر قافلہ رکا اس تو بعد چلا دیتا گیا، 3 دن جس لئے گزر گئے نا تو 10 میل دے فاصلے دوتے درائے فرات دے کنارے تھے اگاں 10 میل اس ریگستان دے چک بستی آئی جدنائی غادریہ، آخری گل عرض کروں ٹائم بہت ہو گیا، غین الف غاد دواد سواد دوتے نکتہ لا کے دواد رے اگو چھوٹی یہ اور وط گول ہے غادریہ ادھچ بنو اسد قبیلہ جڑا یو آباد آئی وط انہوں جس لئے انہا واقعات دا سارا ادراک ہویا، انہا وط اپنے جاسوس نوجوان لک دے لکان دے مناظر دیتے رہے، مدد نہ کر سکتے، ہر طرفو اتنا جڑا ہے تو ایک ناکہ بندی اور سلسلہ اس طرح دا آئی۔ الغرض جس وقت تیسرا دن ہویا تا یزیدی فوجہ بھی انخلا کر گئیاں، بالکل جس لئے خالی ہو گیا سسٹم، ورنہ انہاں ڈر آئی کہ اگر یزیدیاں ڈیک گدا تو بتے ساری بستی تے بھی حملہ آور ہو سن اور سانو بھی پکڑ سن۔ یہ وقت بیچارے لوگ 3 دنوں تو بعد آئے، انہاں دے نوجوانوں نے خبراں بھیجیاں بستی غادریہ دے جناب ہن آؤ انہاں ہستیاں دے قبراں تیار کروں، مزارات تیار کروں، انہاں دے جنازے پڑھا کے انہاں دفن کروں۔ تو 3 دنوں تو بعد بھئی غادریہ بستی دے سینکڑوں لوگ آئے اور بڑے بچدے بچاندے انہوں نے وقت آ کے شہداء دیاں مبارک لاشاں گڑیاں، انہوں دے مطابق قبراں تیار کیتیاں اور وقت سب تو بڑا مشکل مرحلہ پہچان حاصل کرنا، کیونکہ جتنی بڑی کریم ہستیاں انہوں نے تسر انوری جسم ایک دستے نال ظالمہ نے نہ چھوڑے، ہڈیاں مبارک تروڑ چھوڑیاں آنے اتے گھوڑے دوڑا کے بالکل کتاب مانچے داسو اجسادہم، ہاں جی تو حضور امام علی مقام رضی اللہ تو مختلف علامات تو شناختی تھی گئی، حافظ ابن کثیر علامہ ابن جوزی یہ سارے لکھ دیں کہ حضور امام علی مقام دا قربان ونیو جسم انور اس طریقے نال آئی کہ انہوں نے گنے تا 90 زخم آپ دے جسم مقدس ہوتے موجود ہیں، سلاستم و سلاسین دربتن، ہاں جی من السیوف 33 جڑے وڈے گھاؤ گہرے کٹ لگے ہوئے ہیں جی وہ تلواراں دے ان پہ، اور باقی نیزے بھالے تیر یہ چیزاں 90 زخم جڑے ہیں وہ گنے گئے۔ الغرض حضور امام علی مقام رضی اللہ عنہ انہاں سب کریم ہستیاں دے جنازے انہوں نے پڑھائے، جسم دا اکثر حصہ جس وقت موجود ہوئے تو ادو تے بھی جنازہ ہوندہ ہے، اکیلا سر مل ونیا تا اکیلے سر تے بھی جنازہ ہویا کردہ ہے، شریعت مبارکہ دا حکم ہے۔ جنازے پڑھائے اس تو بعد قبراں تیار کر چکے ہیں، ادو تدفین کی تھی، قبیلہ بنو اسد غادریہ بستی دے لوگاں نے تدفین کی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ موقع ہو سی تو جتھے گل روک رہے اتھو اگے واپسی دا سفر بیان کر سوں۔ حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی ذاتی مقصد نہیں، مقصد ہی کیا فرمائے ان سنت قد امیتت،
کہ مرکزی امیر اور حکمران نو منتخب کرن دا اسلام نے ایک واضح طریقہ دسایا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ شورائی نظام ہے۔ حضور مولا کائنات دے فرمان تے گل مکمل کروں، انما الشورى للمہاجرین والانصار۔ نہج البلاغہ ساری کتاب شرح مواقف بڑی بڑی اہل سنت اہل تشیع امہات کتاباں چ یہ نظام مسلمانہ دا سیاسی اجتماعی نظام وہ جناب خاندانی موروثی نہیں، شورائی نظام ہے۔ امت دے ہر فرد نو حق کے وہ اپنی رائے دے سی۔ حضور امام علی مقام فرماتے ہیں مینوں حکمران نہ بناؤ، آپ دا مقام ہی مقام تطہیر ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات امہات المومنین اور چار اہل ایبا ہستیاں نو مقام تطہیر حاصل ہے۔ مقام تطہیر دا معنی ہی ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، دنیا دی ہر طلب اور خواہش اللہ نے انہاں ہستیاں دے دلاں تو ہمیشہ واسطے دور فرمائی ہوئی ہے، اور دنیا دے معاملات دے چناں دے دلاں نو انج پاک فرمایا ہویا ہے جویں پاک فرماون دا حق بندا ہے۔ آپ صرف امت دا حق، بنیادی حق اور شورائی نظام، نظام خلافت، نظام اسلام وہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے محافظ بنا لا الہ اسد حسین۔ اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول فرماوے، اللہ پاک دین و دنیا دی ہر خیر آپ سب نو عطا فرماوے۔ وما علیہ الا آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ عطا آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، ماہ مقدس محرم الحرام دن پاکیزہ دنوں وچ ساڈے احباب اہل اسلام نے جس عقیدت دینی جذبے محبت دے نال پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے بچیاں دے وچوں بالخصوص نوجوانان جنت دے سردار حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالی دی یاد مقدس دے وچ بابرکت محفل منعقد کیتی، یا رب کریم قبول و منظور فرما۔ ذکر امام علی مقام دے فیوز و برکات جملہ منتظمین تمام حاضرین نو عطا فرما۔ امام علی مقام دے وسیلہ با جلیلہ دے نال تمام عالم اسلام سڑے پیارے وطن پاکستان تے کرم فرما۔ اہل فلسطین نو ظالمہ دے ظلم تو نجات عطا فرما۔ آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بالخصوص منتظمین اور حاضرین دے والدین کریمین بزرگان دوست احباب دے جتنے اہل ایمان اس عالم دنیا تو پردہ فرما گن سب دی بخشش و مغفرت فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ان سب نو یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما۔ حاجی ممتاز حسین صاحب صحت کاملہ عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا رب کریم جتنے بھی حاضرین موجود ہیں منتظمین حاضرین سب دی جائز دلی مرادہ نو پورا فرما۔ یا اللہ پاک بے اولادن اولاد صالحہ عطا فرما۔ جس سارے پیارے بھائی واسطے شاید بھائی واسطے فرمایا جا رہے اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ پورے علاقے دوتے بستی تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما، اور سارے اس دین دے مرکز جدی برکت دے نال بستی آباد ہے۔ جب تک اللہ دا گھر آباد ملائکہ کرام دی آمد و رفت اور حاضری موجود، گھراں وچ خیر و برکت بھی، امن و امان بھی، رزق دی وسعت بھی، اور مسجد دے معاملات کمزور ہو ونجن، مدرسے دے معاملات قرآن پاک دی تلاوت کمی تو میرے دوستو سارے گھراں دے وچ بھی بے برکتی ہو ویندی ہے، گھر اجڑن لگ ویندے۔ آپ حضرات نے اللہ دے گھر نو آباد کی تو اللہ پاک تواڈے گھراں نو ہمیشہ آباد فرماوے، اور مسجد و مرکز دی برکت دے نال اللہ پاک تواڈی دنیا دے جملہ امور و معاملات کے تواڈی مدد و نصرت فرماوے۔ آمین۔ یا اللہ سارے جتنے طلبان کامیابی عطا فرما، بالخصوص سارے حضرت صاحب قبلہ دے پیارے ولد عزیز جو نواں جنڈا والی دے وچ سارے ادارے شمس المدارس سارے ڈاڑے استاد صاحب علامہ ابو الوفا مولانا منظور احمد صاحب چشتی غریب نواز رضی اللہ عنہ دے مدرسے دے پڑھ رہے، یا اللہ بچے دی عمر وچ برکت عطا فرما، عالم با عمل بنا۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔